تو ہم آرڈر ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں گے نا، اس پر عمل نہیں کر پائیں گے. تو قرآن کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جوابات جو ہے نا اس کے فالوئنگ ورڈز میں ملتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اس کو ہم انشاءاللہ رفتہ رفتہ دیکھیں گے جتنا ہم آگے جائیں گے، کہ قرآن جو ہے نا وہ کئی جگہوں پر آپ کو بلینکس چھوڑتا ہے آپ کے لیے. یعنی کہ قرآن پڑھ کے آپ کو یہ بات واضح طور سے فیل ہوگی کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں سے نا ایک سمجھ کا، انٹیلیجنس کا ایک لیول مانگتا ہے. یہ کوئی بالکل ہی سادہ سی کتاب نہیں ہے 2+2=4 والی، بلکہ اس کے اندر جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے نا ذہانت اور تھوڑی باریک بینی اور انسائٹ فلنس اور یہ چیزیں ضروری ہیں. کہ جیسے امام صادق علیہ السلام کا بھی ایک قول ہے کہ ہمارے شیعہ جو ہے وہ بالغ ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ بچوں کی مانند نہیں ہوتے جن کو اسپون فیڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ وہ بالغ ہوتے ہیں جو معاملے کو سمجھتے ہیں. تو اسی طریقے سے قرآن کریم بھی جو ہے نا وہ بلوغ نظری کا، ایک میچیورٹی آف مائنڈ کا وہ کرتا ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جو ٹیچر ہے پھر یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس جگہ تک لے جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یعنی قرآن کریم میں آپ کو اس طریقے سے ایکسپلیسٹلی چیزیں بہت کم ملیں گی. اچھا، ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو آپ یعنی کہ اس میں سمجھنا ہم کو پڑتا ہے. جیسے اقرا، میں اسی لیے اس کو لے کے چل رہا ہوں، اقرا پڑھو. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس فوراً سوال آتا ہے کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں. لیکن وہاں اس کو بتانے سے پہلے یا اس کو اشارہ دینے سے پہلے ایک اور بات آ گئی، بے اسم ربک، اپنے رب کے اسم کی معیت میں پڑھو، اپنے رب کے اسم کے سائے میں پڑھو. تو یعنی اب یہاں سے ہم کو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پڑھنا بھی اگر اس شرط کے ساتھ ہو تو تمہیں فائدہ دے گا. اس پڑھنے کا اور اس قرأت کا فائدہ ہے کہ جو اس میں رب کی معیت میں یعنی اس کی کمپینین شپ میں یا اس امبریلا کے انڈر ہو، ورنہ انسان پڑھ پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. صحیح، تو یہ ایک بہت زبردست ہم کو ایک گائیڈنس اور انسائٹ ملی کہ جو بھی پڑھنا ہے وہ اس میں رب کے سائے میں پڑھنا. اچھا، اب پھر اس کے بعد اس کا جواب آ رہا ہے کیا پڑھیں. تو جب کہا، لیکن وہ ایکسپلیسٹ آنسر نہیں ہے، رب کی بات کی اور رب کو آئیڈینٹیفائی کرایا الذی خلق. تو یعنی جب آپ کا پڑھنا رب کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور رب کی کوالٹی جو ہے وہ خاص طور سے بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہے کہ جو خلق کرنے والا ہے، کریٹ کرنے والا ہے، تو اب ہم کو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی کہ اچھا اب یہاں پر اگر مجھے کچھ پڑھنا ہے تو کیا چیز پڑھنا ہے، وہ تمام چیزوں اس چیزوں کی طرف مجھے جانا ہے کہ جنہیں رب نے خلق کیا ہے. ٹھیک، اب یہاں سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی یہاں سے ایک کلو مجھے ملا. اب میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا کہ ہاں یہ تمام باتیں جو میں سمجھتا جا رہا ہوں یہ مزید اسٹرینتھن ہو رہی ہیں، فورٹیفائی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. صحیح، تو قرآن میں اس طریقے سے آگے بڑھایا جاتا ہے. صحیح، تھینک یو، ٹھیک. شکریہ. اچھا، ہم پچھلی دفعہ جو بات کر رہے تھے، آئی ہوپ کہ پہلی آیت کے بارے میں چیزیں آپ کو کلیئر ہو رہی ہوں گی. تو لیکن میں نے اس میں کہا تھا کہ قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے نا، ایک ایک ورڈ وہ قابل غور ہے اور میننگ فل ہے. تو اس میں اب ہمیں جس چیز کو سب سے پہلے کلیریفائی کرنا ہے یہ اسم کیا چیز ہوتی ہے. بے اسم ربک، رب کا کیا معنی ہوتا ہے، اسم کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسا میں نے کہا تھا کہ ابھی شروع میں ہم آہستہ آہستہ چلیں گے اینڈ وی شیل انوائٹ یور کوشچنس، کہ تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا، سب لوگوں کے ساتھ ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہم ایک ہماری فریکوینسیز میچ ہو رہی ہیں اور ہم ایک پیج پر آتے جا رہے ہیں، یعنی ہم چیزوں کو سمجھتے جا رہے ہیں. کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو کافی جو مجھے اندازہ ہے، کیونکہ اس طریقے سے ہم اسکرپچرز کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو اینالیٹیکل وے میں نہیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وہاں پر تھوڑی سی دشواری ہوگی اس اپروچ کے ساتھ الائن ہونے میں. صحیح،
تو آپ دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیز کیسے آپ کو فیل ہوتی ہے. اچھا اسم کا جو ورڈ آیا ہے یہاں پر اسم، اب میرے پاس اردو ٹائپنگ تھوڑی سی وہ ہے، میں ویسے کوشش کروں گا کہ پھر کہیں کہیں پہ نا اردو ٹائپنگ کو بھی یوز کروں. بہرحال اسم کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسم سے؟ یہ لفظ جو ہے ہمارے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور پلیز فیل فری ٹو ایکسپریس یور سیلف. تو یہ کوئی جنرلی تو نام تکلف کی ضرورت نہیں ہے جی. نام اور یہ مت سوچیے گا غلط ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، آرام سے بات کریں جی. جنرلی تو ہم اس کو نام کہتے ہیں نا، نام کے لیے نہیں ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پر ہمیں ایک چیز پہ غور کرنا پڑے گا کہ نام اصل میں کیا چیز ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کا نام موسیٰ صاحب ہے تو what does it imply؟ کیا یہ شناخت ہے، نام پہچانا جائے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے. لیکن یہاں پر جو سب سے اہم کوشچن ہے کہ کیا یہ نام صرف اور صرف آپ کے لیے ریزروڈ ہے؟ نہیں، یا پوری دنیا میں یہ نام صرف آپ کا ہو سکتا ہے؟ نہیں. It means that کہ same name یا same words یا same ism can be used to identify 1,000 people. الگ الگ. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو آپ اسم یا نام کہہ رہے ہیں، کیا یہ ٹرو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، الٹیمیٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے؟ کیا یہ آپ کی ریالٹی بتا رہی ہے؟ نو. یہ بتا رہی نا. یہ ایک سمبولک ٹائپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے نا. اور وہ سمبلز جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں سے اٹیچ ہو سکتے ہیں. ٹھیک، تو اب یہاں پر اگر ہم اسم کے معنی لیں، عربی میں اس سے جو ریلیٹڈ ورڈ ہے نا وہ سمو ہے، سین میم واو، جو اس کا وہ ہے آپ کا کہہ لیں روٹ جہاں سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے علامت، یعنی میں اس کو ویسے ہی لکھ دیتا ہوں رومن میں، نشانی، علامت، یعنی کہ جو چیز انڈیکیٹنگ ٹو سم ریالٹی. ٹھیک ہے، تو اسم کا اصل مقصد جو ہے نا وہ کوئی ٹیگ لگانا نہیں ہے، بلکہ اسم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی علامت اور نشانی جو آپ کو کسی حقیقت تک پہنچائے. اسم کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یس جی. انڈیکیٹنگ ٹو، اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیڈنگ ٹو سم ریالٹی. اب یہاں پر جیسے یہ مثالیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتاب المیزان میں اس کو ڈیفائن کیا ان ساری چیزوں کو. تو اب مثال کے طور پر اگر ہم ایک ورڈ لکھتے ہیں ٹری، یہ کیا ہے کہ انگلش زبان میں ٹری ہے، اردو میں درخت ہے، عربی میں شجر ہے. یہ کیا ہے؟ ظاہراً ایک اسم ہے. اچھا اب یہاں پر دیکھیں ایک انٹرسٹنگ پارٹ کیا ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہو جس نے اپنی زندگی میں کوئی درخت نہ دیکھا ہو، کیا وہ اس لفظ ٹری کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ریڈ کر سکتا ہے نا؟ پڑھ سکتا ہے جی، پڑھ سکتا ہے، لیکن معنی نہیں سمجھ پائے گا کہ ٹری کا مطلب کیا ہے. درست ہے نا؟ جی. یعنی کہ اس چیز کو، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہو. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہم کو مل گیا کہ اس کے سامنے ہم نے ٹری یا درخت لکھا اور وہ کہا بھائی یہ کیا ہوتا ہے، میں اس کو پڑھ تو رہا ہوں لیکن یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، تو میں وہاں پر پھر یہی کام کروں گا کہ ایک پین لوں گا، اور یا اس کے بعد میں کیا کروں گا کہ میں مثال کے طور پر ایک جو ہے نا وہاں پر میں ایک درخت کی تصویر بنا دوں گا اس کے سامنے اس طریقے سے کہ جی یہ جو شکل ہوتی ہے نا یہ ہوتا ہے ایک درخت، کہ اس میں یہاں پر لیوز ہوتی ہیں، یہ لیوز ہیں، یہ ٹرنک ہیں، اندر روٹس ہیں، اور یہ سوائل میں ہوتا ہے سو.
اب اس پکچر کے بعد اس کو تھوڑی سی اور آگہی ملی اور بات سمجھ میں آئی کہ اچھا بھائی یہ ٹری جو ہے نا وہ کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی اس کی معرفت مکمل نہیں ہے۔ پھر ہم اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے ہم کسی گارڈن میں لے گئے اور اس کو دکھایا کہ دیکھو یہ جو چیز ہے نا تمہارے سامنے، یہ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے یا ٹری ہوتی ہے، صحیح؟ لیکن اب وہاں پر ایک اور مسئلہ درپیش ہو گیا۔ وہ مسئلہ کیا درپیش ہوا کہ اب وہ جو ہے وہ جب باغ میں گیا یا جنگل میں گیا تو وہاں پر اس کو ٹری کے نام پر ایک چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ دسیوں قسم کی چیزیں ہیں اور ہم ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹری ہے، ٹھیک ہے، آم کا درخت کی ٹری ہے، کیلے کا درخت کی ٹری ہے، کسی پھل ویجیٹیبل بھی ٹری ہے۔ اب وہ عجیب مشکل میں پڑا کہ یہ ایک ورڈ جو ہے یہ اتنی ساری الگ الگ چیزوں پر کیوں اپلائی ہو رہا ہے اور کیسے اپلائی ہو رہا ہے۔ تو اب اس کا جواب ظاہر ہے کہ اس کا جواب دینا ٹیچر کے لیے بھی مشکل ہو گیا۔ اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں یہ بات کہ میں اس کو بھی یہ کہوں، تو پھر میں اس کو یہ کہوں گا کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ کسی خاص شیپ پر یہ لفظ اپلائی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک ریالٹی ہے کہ خدا نے اس زندگی میں ایک چیز ایسی پیدا کی ہے کہ جس کے جڑیں ہوتی ہیں، جس کے تنے ہوتے ہیں، جس کے اندر پتے پھول پھل ہوتے ہیں، اور یہ اس کے انسٹنسز اور ایگزامپلز بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن جن میں بھی یہ کامن فیچرز پائے جائیں گے جن جن چیزوں میں، ان کو ہم کہیں گے درخت یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو اس لفظ ٹری سے شروع ہوئے تھے اب آپ کہاں پہنچ گئے، اور الٹیمیٹلی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آئیڈیا آف ٹری ہے یا ریالٹی آف ٹری ہے، کیا یہ ایک ایبسٹریکٹ حقیقت نہیں؟ کیا یہ ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے؟ مطلب ایبسٹریکٹ کا مطلب جس کو آپ خالی اپنے ذہن میں تصور کر سکتے ہیں۔ حقیقت درخت جو ہے یعنی وہ حقیقت جو ہر ایک اس چیز پر اپلائی ہوتی ہے، وہ آپ کے ذہن میں موجود ایک آئیڈیا ہے نا، ایک کنسپٹ ہے نا، صحیح، یہ ہوتا ہے۔ یہ بات سب کو سمجھ میں آ رہی؟ جی یہ بات سب کو سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ ایک ایبسٹریکٹ اور میٹا فزیکل ریالٹی تک پہنچ گئے کھوج لگاتے لگاتے کہ درخت ہوتا کیا ہے۔ آپ یہاں تک پہنچ گئے، اس جگہ تک آپ شروع ہوئے تھے الفاظ سے، وہ الفاظ کہ جن کا معنی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، پھر وہاں سے آپ آئے تصویر پر، شبیہ پر، پکچر پہ، پھر وہاں سے آپ آئے ایک مینیفیسٹیشن پر جو میٹیریل ورلڈ میں موجود ہے، اور پھر اس مینیفیسٹیشن سے آپ انٹر ہو گئے میٹا فزیکل ڈومین میں، اور اگر آپ اس کی میٹا فزیکل ریالٹی کو جان رہے ہیں تب آپ کو کسی بھی درخت کو پہچاننے میں دشواری نہیں ہوگی۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آئی؟ تو اسم کیا چیز ہوتی ہے؟ اسم وہ ہے جو اس اصل حقیقت تک آپ کو پہنچا دے، وہ اسم ہے۔ تو یہ اسم خالی ورڈ نہیں ہے، اسم پکچر نہیں ہے۔ یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن پرابلم ہے، پرابلم یہ ہے کہ ٹری تو آپ نے بتا دیا اور لکھ دیا اور ہاتھ پکڑ کے اس بندے کو ٹری دکھا دیا جو حقیقت میں موجود ہے اور اس کے سامنے ہے، he can touch the tree, he can feel, he can really observe it. لیکن آپ جو دوسری بات کر رہے ہیں وہ آپ دکھا نہیں سکتے کسی کو، نہیں دکھا سکتے۔ آپ کے پاس جتنے بھی آئیڈیاز ہیں وہ آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ بالکل آپ دکھا سکتے ہیں۔ آپ نے ابھی اپنا آئیڈیا بولا ٹری، میں نے ٹری دکھا دیا اس کو۔ نہیں تو یہی تو بات ہے نا کہ ہیومن کوالٹی ہی یہی ہے نا، آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں آپ جانتے ہیں کیا آپ اس کو دکھا سکتے ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں آپ کی اولاد، آپ کیوں ایک بچے کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا یا بیٹی ہے،
اور اس کے برابر کھڑے ہوئے بچے کو کیوں نہیں کہتے کہ یہ آپ کا بیٹا یہ بیٹی نہیں ہے؟ یہ اولاد کا تصور ٹینجیبل ہے یا ایبسٹریکٹ ہے جو آپ کی ذات میں آپ پہچانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اولاد کا مطلب؟ نہیں ہے ہمارے ساتھ، میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو نہیں، اولاد کا مطلب آپ جانتے ہیں، جب وہ آپ کے سامنے نہیں بھی ہوگا نا تب بھی اس بات میں فرق نہیں پڑے گا کہ وہ آپ کی اولاد ہے۔ ایک چیز اگر جو پریزنٹ ہے اور چاہے میرے سامنے نہیں ہے لیکن اگر اس کو پتا ہے کہ یہ پریزنٹ ہے تو جو آپ نے لفظ کہا نا پتا ہے، میں اسی کو ہی کہہ رہا ہوں ایبسٹریکٹ ریئلٹی۔ کیسے پتا ہے آپ کو؟ کہاں پتا ہے؟ مشاہدے سے۔ جی، وہ مشاہدہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اس دنیا میں نہیں، آپ کی ذات کے اندر ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ مشاہدے کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کی ذات کے اندر ہے۔ اگر آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے کتاب ٹینجیبل ہے، ورڈز دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ جو نتیجہ نکالتے ہیں، جو آپ کی آبزرویشن ہے، وہ کدھر پائی جاتی ہے؟ وہ کتاب میں ہوتی ہے کیا؟ نہیں، وہ تو آپ کے ظاہر بات ہے پھر تو جو بھی کسی بھی چیز کی ریالٹی جو آپ ایبزارب کرتے ہیں وہ ایبسٹریکٹ ہے، میٹا فزیکل ہے اور آپ کی ذات کے اندر ہے۔ بھلے سے وہ چیز ٹینجیبل ہو۔ اگر آپ میتھمیٹکس دیکھتے ہیں، میتھمیٹکس کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں ان میں سے اکثریت ٹینجیبل نہیں ہے، لیکن انسان اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ آئے دن چینج ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ نہیں، اس سے بحث ہی نہیں ہے ہماری، نہیں اس سے ہماری بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک خصوصیت آپ کے پیدا کرنے والے نے یہ دی ہے کہ آپ obvious یا ٹینجیبل کے پردے کو چاک کر کے اس کے پیچھے کی ایک حقیقت کو ریئلائز کر سکتے ہیں اور اپنے اندر سیو کر سکتے ہیں۔ بات یہ تو یہی میرا مقصد ہے کہنے کا کہ یہ ریئلائزیشن جو ہوگا وہ اپنا اپنا جدا جدا ہوگا، الگ الگ ہوگا، اس میں مسئلہ نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو صحیح ہے، بالکل صحیح۔ لیکن یہ چیز ہے، اس کو آپ ٹینجیبل پہ نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہے، اصل نقطہ یہ ہے، ٹھیک۔ تو اسم جو ہے، اسم کا مطلب کیا ہے؟ اسم وہ انڈیکیٹر ہے جو آپ کو کسی شے کی حقیقت تک پہنچاتا ہے، حقیقت تک لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کا مطلب اب ہمیں اپنی ڈیفینیشن بدلنی پڑے گی کہ اسم کا مطلب نام نہیں ہے۔ اسم نام کو نہیں کہتے، جس طریقے سے ہم کہ فلاں کا نام، اس کا نام، اس کا نام، نام نہیں ہے یہ، بلکہ یہ وہ علامت ہے، یہ وہ نشانی ہے، یہ وہ انڈیکیٹر ہے جو آپ کو ایک حقیقت تک لے جاتا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کا جیسا معیار، جس معیار پر آپ کسی حقیقت کو پرسیو کر سکتے ہیں، وہ اسم یا وہ چیز آپ کو وہاں تک لے جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ایک چیز ہم کہہ سکتے ہیں بات کہ یعنی ہر انسان جو ہے نا، وہ اس کا دین، اس کا خدا، اس کا رسول اور اس کا امام الگ ہے، کیونکہ وہ اپنے معیار کے مطابق ہی ان سب کو پرسیو کرتا ہے۔ یعنی اس کی حقیقت ہر انسان کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن جس اللہ کا وہ بندہ ہے نا، وہ ہر ایک کا ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ الگ بحث ہے۔ تو اسم کا یہ معنی آپ کو سمجھ میں آیا؟ جی، کہ اسم وہ چیز ہے، وہ انڈیکیٹر ہے جو آپ کو کسی حقیقت تک لے جائے۔ تو اگر ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اسم رب، تو اب اسم رب کا معنی کیا ہوگا؟ رب کی حقیقت، رب کی حقیقت کے سائے میں پڑھو، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ رب کا نام لے کے یا ربی کر کے پڑھیں، بلکہ رب کی حقیقت کے جو رب کی حقیقت ہے اس کے سائے میں پڑھو۔ تو اب یہاں سے ہمارے لیے دوسرا مسئلہ کریٹ ہوا کہ رب کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔
اللہ کے ناموں کا ہم ذکر کرتے ہیں. جب ہم اسماء الہیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کے نام. کتنے نام ہیں اللہ کے؟ 99. جی. اور بھی ہو سکتے ہیں. جی 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 ہاں یہ 99 بہت شارٹ وہ ہے. خدا کے نام حقیقتاً لامحدود ہیں. اسماء الہیہ کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے، انفینٹ ہے. ٹھیک ہے. 99 کی ایک خاص وجہ ہے. ایون آپ دعائے جوشن کبیر میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اس کے اندر 1001 اسماء و صفات بیان کی گئی ہیں خدا تعالی کی. تو اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہم اسماء الہیہ کی بات کرتے ہیں ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اسماء الہیہ سے اللہ کے نام، خدا کا نام ہے. خدا نے ڈھیر سارے نام رکھے ہیں اپنے. صفات اس کی صفات مبارک لہ الاسماء الحسنہ، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. تو آپ کو ہاں ایک تو اچھے نام سے کیا مطلب ہوا؟ وہ ریپرزینٹ آل دا ایٹریبیوٹس، جو کہ صفات، جو کہ ساری اچھی صفات جو پائی جاتی ہیں جو کائنات میں. جتنا آپ کا جسے کہتے ہیں معرفت ہوگی، جتنا آپ درک کر سکتے ہیں، دین یو ول انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر. جیسے آپ وہ 1001 نام پر ہی ختم نہیں ہو گئے، ڈزنٹ اسٹاپ اوور دیئر. تو اس کے حساب سے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نام کا جو ورڈ ہے وہ غلط ہے نا یہاں پہ. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کے 99 جلوے ہیں جن کے ذریعے سے اس کی صفات ظاہر ہوتی ہیں تو یہ اسم کی بہتر تعریف ہوگی. صحیح. کیونکہ نام تو پھر ایک بہت مسلیڈنگ ورڈ ہو گیا نا. یعنی جس طریقے سے میرا نام ہے، آپ کا نام ہے، میں سمجھ رہا ہوں جی خدا کے بھی ایسے ہی نام ہے. کیونکہ دیکھیں میں اس چیز کو کیوں وہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ the word used as name is detached with the reality of self. آپ کے نام کا آپ کے سیلف کی ریالٹی سے کوئی تعلق ہے؟ اس لیے اعتراض ہے ہمیں نیم کا ورڈ یوز کرنے پر. یعنی کہیں سے بھی جو ورڈ ہے، اگر مثال کے طور پر میں ایک ٹیبل کو ٹری کہہ دوں تو کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ میں کہوں ہاتھ سے جو ہے نا اس چیز کا جو رکھی ہوئی ہے میرے گھر کے سامنے، اس کا نام ٹیبل ہے اور اس کا نام ٹری ہے، تو کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف یہ کنونشن کی پرابلم ہوگی بس، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اصل میں لینگویج جو استعمال ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ٹیبل بول رہے ہیں، کس کے ساتھ وہ بول رہے ہیں. تو ایز لانگ وہ اعتبار ہے نا، وہ صرف ایک کنونشن ہے. اگر آپ مل کے، یعنی مثال کے طور پر لینگویج والے، جیسے کہ لینگویج اور ڈکشنری میں تبدیلیاں بھی ہو جاتی ہیں، کہ مل کر اگر وہ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم اس چیز کو جس میں ٹری، ٹرنک، فلاورز ہیں، اس کو ہم ٹیبل کہیں گے، اور جو چیز میرے گھر میں رکھی اس کو ٹری کہیں گے، تو کوئی فرق پڑے گا اس کی ریالٹی میں؟ نہیں، اس میں نہیں فرق پڑے گا. حقیقت جو ہوگی وہ حقیقت تو ایک ہی ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اسم ہے وہ نام نہیں ہو سکتا، نیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسم جو ہے نا وہ ریالٹی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. وہ ریالٹی کو انڈیکیٹ تبھی کرے گا جب اس سے کنیکٹڈ ہوگا، جب اس سے جڑا ہوا ہوگا. خالی اگر وہ ایک ورڈ ہے، یعنی یہاں پر ہی جو ہماری سب سے بڑی غلط فہمی جو ہمارے سامنے ہوتی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں اسم اعظم، اور اسم اعظم کو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ ایک لفظ. ٹھیک ہے، لفظ لے لو اور دہرا لو اور اتنی دفعہ پڑھ لو اور یہ ہو جائے گا. لفظ سے کیا ہوتا ہے؟ لفظ تو خالی ایک اعتبار ہے. لفظ تو ایک کنونشن ہے کہ جو ایک اعتبار کا مطلب ہے کہ ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے مان لیا ہے کہ جی اس کا مطلب یہ ہے. something in my head، مطلب وہ ہاں، یعنی آپ نے، لوگوں نے مان لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے. خالی لفظ کیا کرے گا؟ لفظ کے اندر کوئی طاقت تھوڑی ہے کہ وہ کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کر دے. کون سی چیز ایک کام کرا سکتی ہے؟ جب آپ کے پاس حقیقت تک رسائی ہو. یعنی وہ لفظ آپ کے لیے وہ کی بنے، وہ چابی بنے کہ جو آپ کو اس چینل سے گزارتے ہوئے حقیقت تک لے جائے.
یعنی جب کوئی انسان کہے یا اللہ مثل پیغمبر تو اس کا یا اللہ میرے یا اللہ کی طرح نہیں ہے. اس پیغمبر کا یا اللہ جو ہے وہ اس حقیقت الوہیت سے کنیکٹڈ ہوتا ہے, اس لیے اس کے یا اللہ میں اثر ہے. اور میرا یا اللہ صرف ایک ورڈ ہے جو کسی بھی حقیقت سے جڑا ہوا نہیں ہے, اس لیے اس سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک, تو نیم یعنی اسم جو ہے, اب یہ بات آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا, تو یعنی اب خدا نے اگر آدم کو علم اسماء تعلیم کیے تو کیا بتایا؟ نام سکھا دیے, نام رٹا دیے, الفاظ رٹا دیے. حقیقتوں کے بارے میں حقیقت جو اصل what was the actual reality جی, that he knew about. یعنی مثال کے طور پر اگر خدا نے آدم کو اس میں خالق تعلیم کیا تو کریشن کے پیچھے جو ریالٹی ہے وہ آدم کو عطا کی. اگر خدا نے آدم کو اس میں رازق تعلیم کیا تو اس میں رازق کے پیچھے جو ریالٹی ہے وہاں تک آدم کو پہنچایا. یعنی اسی برکت سے, یعنی خدا نے جو آدم کو علم اسماء تعلیم کیے اسی کی برکت سے آج انسان کے پاس یہ کوالٹیز ہیں, یعنی انسان ان کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. انسان کریٹر ہے, انسان انوینٹر ہے, انسان رازق ہے, رزق کے اسباب فراہم کر سکتا ہے, انسان کے اندر خود ربوبیت والی کوالٹی ہے. یہ سب کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سب کہاں سے آ رہی ہے؟ اس لیے کہ خدا نے آدم کو علم اسماء تعلیم کی ہے, یعنی ہر جو اسم ہے اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ آدم کو عطا کی, جس کی وجہ سے آج آدم اور اولاد آدم میں وہ صفات موجود ہیں. ٹھیک ہے, اسم آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ جی. اور قرآن نے اس کو کس کانٹیکسٹ میں بنیادی طور سے استعمال کیا. تو جب ہم اسماء الہیہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر نام وغیرہ کوئی نہیں ہے, خدا کا کوئی نام نہیں. ٹھیک ہے, نام جس سینس میں ہم چیزوں کے یا انسانوں کے ناموں کی بات کرتے ہیں, ایسی کوئی چیز خدا کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. بلکہ جیسا آپ میں سے بھی کسی نے فرمایا کہ صفات ہیں اور ان صفات کی حقیقت جو ہے وہ اسم ہے. ٹھیک ہے, صفت کی حقیقت اسم ہے. کہ جب خالق ہے تو خالق کا مطلب ہے کریٹو پاورز, کریٹیوٹی کی حقیقت, یہ اسم خالق ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جب اسم رب ہے تو یعنی رب کی حقیقت کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ربوبیت ظاہر ہے کہ کریشن کے بعد آتی ہے, کہ جب ایک چیز کریٹ ہو گئی ہے تو اب اس کے لیے اس کو ربوبیت چاہیے. اس سے ملتا جلتا ورڈ ہم بھی یوز کرتے ہیں تربیت. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ اگر کسی بھی چیز کی ربوبیت کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ربوبیت الائنڈ ہوگی یا کرسپونڈ کرے گی اس شے کی ریکوائرمنٹس اور حقیقت کے ساتھ. یہ بات درست ہے نا؟ یعنی آپ اگر مرچوں کے پودے کو پانی دیں گے یا مرچوں کے پودے کی ربوبیت کریں گے, ڈفرینٹ وے میں کریں گے. اگر آپ کسی آم کے پودے کی ربوبیت کریں گے, سلائٹلی آپ کو ڈفرینٹ منرلز ڈالنا ہوں گی, اس کے پانی کی کوانٹٹی ڈفرینٹ ہوگی اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ربوبیت کس کی ہے؟ یعنی خدا اپنے آپ کو کس کا رب کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ ساری مخلوق کا نہ, دیکھیں یہاں پر پھر اس پر رب کا, یہ کا کون ہے؟ یہ پروناؤن ہے نا, یہ پروناؤن ہے, یعنی تمہارا, تیرا رب, یو. ٹھیک, رسول اللہ یعنی رسول اللہ کی وساطت سے ہیومینٹی. تو یہاں پر خاص طور سے رب کے لیے ریفرنس کس کو بنایا جا رہا ہے؟ کس کا رب؟ تیرا رب یعنی انسان کا رب. تو ان کوشچن جو ہے وہ ہیومنز ہیں. ٹھیک ہے,
ہیومینٹی جس کی ربوبیت کرنا ہے. اچھا، ہیومینٹی کے لیے ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس بات کو دیکھیں گے، خاص طور سے سورہ حمد میں، کہ انسانیت کی جو سب سے بڑی وہ ہے کیریکٹرسٹک ہے اس لائف میں، کہ ہیومینٹی از ان اے جرنی. انسانیت جو ہے نا وہ ایک سفر میں. ہم کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، یہ دنیا میری ریزیڈنس نہیں ہے. یہ یہاں پر جب میں پیدا ہوا ہوں تو ان فیکٹ میں نے ایک سفر کا آغاز کیا ہے، اور میری ڈیسٹینی کیا ہے؟ دا ڈیسٹینی آف وچ از، جس کو کہا گیا آخرت یا قیامت. تو جب تک ہم آخرت یا قیامت میں نہیں پہنچ جاتے، ہم یعنی تمام انسانیت کیا ہے؟ ایک جرنی میں سے گزر رہی ہے، ایک سفر سے گزر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کسی شے کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں جانیں گے تو اس کی نورشمنٹ کیسے کریں گے، اس کی ربوبیت کیسے کریں گے؟ تو اب یہاں پر جو ہیومینٹی کے لیے یعنی جو رب کے فنکشنز ہیں، بنیادی طور پر کیا ہے؟ گائیڈنس، پروویژن آف نیڈس، نرچرنگ اینڈ پروٹیکشن. ٹھیک ہے، رب کون ہوگا آپ کا؟ کہ جو آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرے گا، آپ کی ضروریات کی کفالت کرے گا، ضروریات آپ کو فراہم کرے گا، آپ کو پروان چڑھنے میں، گرو کرنے میں مدد دے گا، اور آپ کو مختلف قسم کے خطرات سے پروٹیکٹ کرے گا. اس ساری ایکسپلینیشن کے بعد آپ کو کوئی یاد آتا ہے رب کے نام پر؟ امی جی. تو انسان بحیثیت والدین رب کی ربوبیت کا جلوہ ہے. ٹھیک، اس لیے ماں باپ کی بہت بڑی فضیلت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے جب انسان کو والدین کا رول اس زندگی میں دیا تو اپنے اس میں رب کا جلوہ بنایا. تو علم آدم الاسماء، وہ جو علم اسماء ہے وہ میرے اور آپ کے پاس ہے، یعنی ان اسماء کی حقیقت میرے اور آپ کے پاس ہے. ٹھیک، تو یہ رب کے کام ہیں، یہ رب کے وہ ہیں. تو اب جو ہمارا رب ہے، ظاہر ہے کہ جو کام امی اور ابا نہیں کر سکتے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ مجھے دنیا سے لے کر آخرت تک کا راستہ نہیں بتا سکتے. ٹھیک، میرا رب وہ ہے کہ اب یعنی جو رب حقیقی ہے وہ کون ہے؟ کہ جو مجھے اب یہ پورا راستہ بتائے گا کہ یہ راہ کیسے، کیا ہے، کیسے طے ہوگی. اس کے اندر تمہیں زاد سفر، سامان سفر کیا چاہیے ہوگا، اس راہ میں تمہارے دشمن کون ہو سکتے ہیں، تم پر اٹیک کس کس طریقے سے ہوگا، تم کیسے بچو گے. اگر تم چاہو، اگر تم ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلو، یعنی ہماری ولایت میں آ جاؤ، تو ہم تمہیں کیسے کیسے پروٹیکٹ کریں گے اینڈ سو آن. ٹھیک، تو اس میں رب، اب یہاں پر رب آپ سمجھ رہے ہیں کون ہے؟ رب وہ ہے کہ جو آپ کی زندگی کے وسائل آپ کو فراہم کرتا ہے، جو آپ کا رازق بھی ہے. تو اس میں رازق جو ہے وہ اس میں رب کے انڈر میں آ رہا ہے. رب وہ ہے کہ جو آپ کی تمام ضروریات سے باخبر ہے. رب وہ ہے جو آپ کی ہدایت کرتا ہے، تو اس میں ہادی بھی اس میں رب کے انڈر میں آ رہا ہے. پھر اس کے بعد رب آپ کو ہدایت کرتا ہے کہ تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے، تمہاری زندگی کا سفر کیسا ہے، یہ سفر کس راستے پہ طے ہوگا، کون سا راستہ فائدہ مند ہے، محفوظ ہے، سیف ہے، تمہارا اینڈ کیا ہے، ڈیسٹینی کیا ہے، اس کی کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، سب چیزیں. تب آپ کو سمجھ میں آئے رب کون ہے، رب کی حقیقت کیا ہے. جی. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اس میں اللہ زیادہ ہے، یا دعاؤں میں اس میں اللہ زیادہ آتا ہے، یا اس میں رب زیادہ آتا ہے؟ رب. تو اب آپ اس کی وجہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ حقیقتاً
خدا کے کس جلوے کی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ ہمیں اس کے جلوے ربوبیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم اس کو جو ہے نا بار بار، جیسے دعاؤں کے اندر یہ لفظ آتا ہے، اس کی تکرار آتی ہے، یا ربی یا ربی یا ربی. تو یعنی یا ربی کا مطلب ہے اے وہ جو میرے ضروریات کی کفالت کرتا ہے، اے وہ جو میرا ہادی اور رہنما ہے، اے وہ جو مجھے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے، اے وہ جو مجھے ہیلدی گروتھ میں مدد دیتا ہے. یہ رب ہے، ٹھیک. تو اس کو پھر ہم نے یعنی جیسے وہی میں نے کہا کہ ہم شروع میں چلیں گے. اچھا، اب یہ جو آپ نے رب والی بات سمجھ لی نا، تو اب ظاہر ہے کہ یہاں سے آپ کے پاس پورا در کھل گیا نا، پورا دروازہ اوپن ہو گیا کہ اب آپ جہاں جہاں بھی قرآن میں یا دعاؤں میں اس میں رب آ رہا ہے تو اس کو آپ اب اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس کے اسکوپ کو جان سکتے ہیں. اور یعنی اسما کی حقیقت، اسم کا جو ورڈ ہے وہ بھی جب آئے گا تو وہاں بھی آپ کا ذہن اب یہ نہیں آئے گا کہ یہ کوئی نام ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یعنی کوئی ورڈز نہیں ہے، اس میں اعظم کوئی الفاظ نہیں ہے، بلکہ اس میں اعظم خدا کے باعظمت جلووں کی حقیقت تک پہنچنا ہے. یہ اسم اعظم ہے. اسی لیے اسم اعظم سے فقط وہی استفادہ کر سکتا ہے جس کی روح میں عظمت پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اسم اعظم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا یا اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا. یعنی اعظم سے کنیکٹ ہونے کے لیے بھی کوئی عظمت درکار ہوتی ہے انسان کے نفس میں، ٹھیک. تو اب یہاں سے یعنی یہ معرفت جو آپ کے پاس انشاءاللہ آتی جائے گی نا، تو آپ کے پاس یہ ایک ایک کی ہے، ایک ایک چابی کی مانند ہے کہ اب یہ جو لفظ ہیں یہ جہاں جہاں بھی آئیں گے تو وہاں پر آپ کے لیے معنویت بڑھتی جائے گی. جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو با کا معنی بتایا تھا، حرف با، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بائی ورچو آف، یا معیت میں، ان کمپینین شپ، یا لباس میں. تو اس طریقے سے با جو ہے اس کے بہت گہرے مطلب آپ کو سمجھ میں آ سکتے ہیں، ٹھیک. تو اب ہم یہاں تک پہلی ورس میں کہاں پہنچے کہ پڑھ، یہ حکم خدا ہے. شرط یہ ہے کہ اس حقیقت کے سائے میں جو تیرے رب کی حقیقت ہے، یعنی اس کے سائے سے باہر نہیں نکلنا، جو تمہاری ہر ضرورت کی کفالت کرتا ہے، جو تمہاری زندگی کے پورے سفر کو جانتا ہے، اس سفر کے لیے تمہیں بہترین ہدایت کرنے والا ہے. اور اگر تم، یہاں پر میں اگر کا جو ورڈ استعمال کر رہا ہوں نا، خاص طور سے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے لائف میں کہ وہ کیسے زندگی گزاریں، تو ولایت بائی چوائس ہے. ولایت کا مطلب ہے مجھے کس کے سائے میں اپنی زندگی گزارنا ہے، کس کا دامن تھامنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے. یہ ولایت اور امامت ہے. تو ولایت حق بھی ہے اس دنیا میں، ولایت باطل بھی ہے. تو خدا جو ہے نا اپنی ولایت کسی پر مسلط نہیں کرتا، ٹھیک ہے، زبردستی نہیں ہے ولایت، بلکہ اگر تم قبول کرو گے ہماری ولایت تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارا ہاتھ پکڑیں گے، ہم بھی تمہیں اپنے سائے میں لے کے چلیں گے، ہم بھی تمہیں ہر چیز سے پروٹیکٹ کریں گے. لیکن اگر تم ہماری ولایت کو ریجیکٹ کر دیتے ہو، تم دنیا کی ولایت میں چلے جاتے ہو، تم شیطان کی ولایت میں چلے جاتے ہو، تم اپنے کسی گروپ کے سائے میں چلے جاتے ہو، تو ٹھیک ہے، تمہاری چوائس. پھر اس کے نتیجے جو نکلیں گے پھر وہ بھگتنا، ٹھیک. تو اس میں رب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ بالکل عقلی ڈیمانڈ ہے یا نہیں، کہ اگر میں مثال کے طور پر کہ جو رستہ جانتا ہے اس کو چھوڑ دوں، جو میرا بہترین خیر خواہ ہے اس کو چھوڑ دوں، جو اتنا قوی ہے، جس کے پاس ساری قوت ہے کہ مجھے بہترین طریقے سے پروٹیکٹ کرے، اس کے سائے سے نکل جاؤں، تو یہ پاگل پن ہے یا نہیں ہے؟ جی ٹھیک. تو اب آپ کو اس کا ریزن سمجھ میں آ گیا کہ یہ شرط کیوں لگائی ہے. یہ کوئی خدا کی طرف سے اپنی میں نہیں ہے کہ کیونکہ میں خدا ہوں اس لیے تم
میرے سائے سے باہر نہیں نکلنا، یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں رب کے سائے میں رہنا ہی تمہاری فلاح اور بہبود کا ضامن ہے۔ اگر تم میری پروٹیکشن سے، میری ہدایت سے باہر نکل جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ ٹھیک، کلیئر بھی بات؟ جی ادر بھائی، جی جی صحیح۔ تو یہ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمیں جو زندگی کا پورا ایک برنامہ، پروگرام، روٹین بنا کے دیا، پہلی وحی نہیں، تو اب آپ کا جو مین آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ بنیادی طور سے کیا ہونا چاہیے؟ پڑھنا اس میں رب کے سائے میں، ٹھیک۔ اور جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گی معرفت، یعنی آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے پہچاننا شروع ہو جائیں گے۔ معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فرقان آ جاتی ہے، یعنی آپ کے پاس وہ کیپیبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتے، آپ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، آپ چیزوں کے بارے میں مغالطے کا شکار نہیں ہوتے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ اگر آپ ایک حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ درخت کیا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے پھر یہ کنفیوژن نہیں ہوگا کہ یہ اس کے پتے ایسے ہیں اور اس کا تنا ایسا ہے اور دوسرا اس سے بالکل مختلف ہے، دونوں کے لیے میں ایک ہی ورڈ کیوں یوز کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ اس کی ٹرو میننگ کو جانتے ہیں، آپ اس کے پیچھے موجود حقیقت کو جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ یعنی آپ کے لیے یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ اگر ایک موم بتی ہے، آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ روشنی دے رہی ہے، اور ایک LED بلب ہے یہ بھی روشنی دے رہا ہے، تو آپ اس میں پریشان نہیں ہو جائیں گے کہ یہ دونوں لائٹ گیونگ آبجیکٹس کیسے ہو رہے ہیں، ان کی تو شکلیں اتنی مختلف ہیں، ٹھیک۔ تو یہ معرفت کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح شناخت، اور پھر ایک جو علم کی تعریف، اگر آپ لوگوں نے ہماری گفتگو سنی ہے تو علم کی تعریف ہم نے کیا بتائی تھی، اس پر میں نے بہت زیادہ زور دیا کہ علم کیا ہوتا ہے؟ وہ حقیقت جو کسی قلب پر روشن ہوتا ہے۔ امام کی روشن حدیث ہو جائے، ہے العلم ٹھیک نور ہے۔ یقذف اللہ فی قلب من یشاء۔ ہاں، علم وہ حقیقت ہے جو کسی قلب پر روشن ہو۔ علم معلومات کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے، انفارمیشن ڈفرینٹ چیز ہے، علم یا نالج الگ چیز ہے۔ تو علم یعنی وہ حقیقت جو آپ کے قلب پر روشن ہوتی ہے۔ تو معرفت آپ کو کیا بناتی ہے؟ عالم بناتی ہے، یعنی حقائق آپ پر روشن ہوتے ہیں، صحیح۔ یہ علم ہے، یہ انسان کا عالم ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے کے مراحل ہیں جس کا انشاءاللہ ہم رفتہ رفتہ ذکر کریں گے۔ تو اقرا بسم ربک، اور پھر ریڈ واٹ، یہاں پر کیا چیز آ گئی؟ الذی خلق، یعنی جو کچھ تیرے رب نے خلق کیا ہے، یہ تیرا رب وہ ہے کہ جس نے خلق کیا۔ تو یہاں سے ہم کو اشارہ مل رہا ہے، کلو مل رہا ہے کہ ہم کیا پڑھیں اس میں رب کے سائے میں؟ جو کچھ رب نے خلق کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا، یہاں پر میں نے وہ آیت اس پریزنٹیشن میں نہیں ہے، اگلی آیت کیا ہے اس میں، بس اس کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں آج۔ خلق الانسان من علق۔ خلق الانسان من علق۔ اب پچھلی دفعہ جب ہم بات کر رہے تھے الذی خلق کی، تو یہاں سے ہم کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جہاں جہاں بھی، جس حالت میں، جس فارم میں، جس شیپ میں، سبھی اسی کی خلقت ہے، کیونکہ خالق واحد ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو کسی نے خلق کیا اور کسی کا خالق کوئی اور ہے۔ تو تمام کی تمام چیزیں آ گئیں، جس کو میں نے کہا تھا بک آف کریشن۔ لیکن جو اگلی آیت ہے خلق جی دانش بھائی پڑھیں یا کوئی پڑھے؟ خلق الانسان من علق۔ اب تمام خلقت میں کس کو اسپیسیفک بیان کیا جا رہا ہے؟ انسان کا۔ انسان کو۔ تو اب یہ کس بات کا اشارہ ہے کہ بک آف کریشن میں سب سے پہلے کس کو پڑھوں؟ انسان کا۔ انسان کو، ٹھیک۔
تو اب جب آپ پڑھنا شروع ہوں گے تو سب سے پہلے کس کو پڑھیں گے؟ آپ اپنے آپ کو پڑھیں گے، کیونکہ جیسے ائمہ علیہ السلام کی روایتوں میں جملے موجود ہیں اور بکثرت موجود ہیں کہ ہر فضیلت کی ابتدا معرفت نفس ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کسی بھی شے کی حقیقت کو نہیں پہچان پائے گا، اور اگر پہچانے گا بھی تو اس کے بارے میں عملاً جاہل رہے گا۔ تو آپ کو اسٹیپ سمجھ میں آتے جا رہے ہیں؟ پڑھو اسم رب کی معیت میں، اسم رب کے سائے میں۔ رب وہ ہے جس نے خلق کیا تمام خلقت، اور پھر اس کے بعد وہاں پر اسپیسیفکلی خلق الانسان، خلق کیا انسان کو۔ یعنی جب تم کتاب خلقت کو پڑھو تو تمہارا اولین فوکس جو ہے وہ کس پر ہونا چاہیے؟ انسان، یعنی خود اپنی معرفت پر ہونا چاہیے۔ تمہارے اندر ہم نے اپنی جو نشانیاں رکھی ہیں، اپنی جو آیتیں رکھی ہیں، اپنے جلوے رکھے ہیں تمہارے اندر، اس کو جانو اور اس کو پڑھو۔ ٹھیک ہے؟ معرفت نفس افضل علم ہے۔ معرفت نفس سے بڑھ کر کوئی بافضیلت علم موجود نہیں ہے، اور سب سے بڑا جاہل انسان وہ ہے جو خود اپنے نفس کی معرفت نہیں رکھتا۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں۔ آیت اللہ حسن زادہ عملی نے باقاعدہ جو کتاب 2 جلدوں میں لکھی ہے معرفت نفس، اس میں کم از کم بھی مقالے 30-40 بیانات ہیں خالی امیر المومنین علیہ السلام کے معرفت نفس کے حوالے سے، مختلف پہلوؤں سے۔ ٹھیک، تو اب ہم کو سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ کیا کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی آپ ضرور بک آف کریشن پڑھیں لیکن اپنے آپ کو بھول کر نہیں، سب سے پہلا فوکس اپنی ذات پر۔ جی جی، سوال۔ تو اپنے آپ کو کیسے انسان معرفت، مطلب کیسے؟ رامش بھائی سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی 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 السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام۔ جی معرفت نفس کو اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ مطلب اس سے مطلب کیا مراد ہے، اس کو تھوڑا سا اگر اور ایکسپلین کر دیں کیا؟ میں آئی ایم شیور اٹس ناٹ اباؤٹ دا فزیکل باڈی اونلی۔ آپ نہیں، وہ بھی آپ جانیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جی، یعنی سب سے پہلے انسان اس بات کو سمجھے کہ میں کیسے خلق ہوا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عمرن اعلم من این و الی این، خدا اس بندے پر رحم کرے جو اس بات کا علم رکھتا ہو کہ کہاں سے آیا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ یعنی وہ جو رب آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے، تو آپ کی زندگی کے لحاظ سے نا تم کیا ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہارا اوریجن کیا ہے۔ یعنی جیسے جو ایک بہت بڑا سوال آتا ہے، کیا ہم صرف بدن ہیں؟ کیا ہماری پرائمری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ جسمانی ہیں؟ کیا ہماری ایسپریشنز فقط اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں جس میں ہم ٹینجبلی موجود ہیں، جس کو ہم سینس اور فیل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس قسم کے سوالات، یعنی جو امام علی علیہ السلام کے اوریجن اینڈ اینڈ، سب سے پہلے اس بات کو جانو، کیا انسان اس جسم کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے؟ اگر بدن مر جاتا ہے، بدن فنا ہو جاتا ہے، تو کون سی چیز ہے جو باقی رہتی ہے؟ کس طریقے سے باقی رہتی ہے؟ اگر وہ باقی اس کا رہنا ہے تو اس کو باقی رہنے میں اچھے طریقے سے باقی رہنا کیا ہوتا ہے، خراب طریقے سے باقی رہنا کیا ہوتا ہے، اینڈ سو مینی تھنگس۔ اچھا دوسرا ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ نفس کو جو نہیں مطلب جانے، وہ ظاہر ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے جو معصومین۔ تو مطلب یہ جو مطلب آئی ایم شیور کہ اللہ نے فطرت طور پہ ہر انسان کے اندر رکھا ہے کہ he or she can know themselves اور انسان۔ جی بالکل۔ تو مطلب where is the gap کہ مطلب
میجورٹی جو ہے وہ they don't pay attention at all to themselves or what really happened. ابھی کسی صاحب نے حدیث عنوان بصری کا ایک جملہ پڑھا تھا، العلم نور، صحیح پڑھا تھا نا کسی صاحب نے، انہیں سے درخواست کروں کہ حدیث عنوان بصری میں ہی اس کا جواب ہے آپ کے سوال کا. پتہ نہیں کس نے پڑھا تھا، I don't know. کافی لمبی حدیث ہے وہ، چھٹے امام کی جو ہے. آپ نے پڑھا تھا؟ جی اسی میں اس سوال کا جواب ہے. Where is the gap؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں تمہارے لیے رکاوٹ ہیں. 3 چیزیں. نمبر 1 ابلیس، جس نے قسم کھائی ہے کہ انسان کو بے ہدف کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اغوا کا مطلب ہوتا ہے انسان کی زندگی کو ایم لیس بنا دوں گا، آبجیکٹیوٹی چھین دوں گا اس سے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنا زیادہ یہ فن، انٹرٹینمنٹ، کھیل کود، تفریح، سب خرافات، یہ بنیادی طور سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ایم لیس بنا دیتی ہیں چیزیں. صحیح ٹھیک. پہلا یہ ابلیس جو آپ کے اغوا پر قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا تو جہاں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں وہاں پر اس کا وار چلتا ہے. جہاں پر بھی ہم نے اس کے اگینسٹ گارڈ نہیں لیے ہوئے ہوتے تو اس کا زہر اثر کرتا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا دنیا. دنیا کیا ہے، جو انشاءاللہ آگے چل کے ہم وہ ہمارے فنڈامنٹلز کے ایک بہت اہم ٹاپک ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا کو قرآن نے بیان کیا کہ دنیا جو ہے وہ آپ کے زینت اور دکھاوا اور کثرت کا مقابلہ کرنا، پرائیڈ، وین، گلوری، ان سب چیزوں کے میں بھاگنا آگے پیچھے، یہ دنیا. ٹھیک ہے، یہ نمبر 2. اور نمبر 3 جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں خلق. خلق سے مراد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جب اس دنیا کے اندر رہتے ہیں تو لا محالہ ہمارے دنیا کے یعنی لوگوں کے ساتھ بھی اور چیزوں کے ساتھ بھی ایک ریلیشن شپ اور اٹیچمنٹس بن جاتی ہیں. اور یہ ریلیشن شپ اور اٹیچمنٹس جو ہے نا، یہ اکثر اوقات ہمارے اور خدا یا ہمارے اور رسول اور امام کی ریلیشن شپ کو نہ صرف اس پر حاوی آ جاتی ہیں بلکہ بعض اوقات کٹ آف بھی کر دیتی ہیں. یہ 3 مصیبتیں. اچھا، لیکن جو تیسری والی ہے مطلب وہ how is it affecting understanding the nafs like themselves؟ انسان غافل ہو جاتا ہے نا. دیکھیں آپ کوئی بھی شخص جو ہے اگر غفلت میں چلا جائے، اگنورنس والی حالت میں چلا جائے، تو اپنے آپ پر وہ کبھی بھی نظر نہیں کرے گا. جس کی مثال سورہ یاسین میں دی ہے نا کہ وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، کہ ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈال دیے. کون سے طوق ہیں گردنوں میں؟ یہی سب ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے. جی، یعنی کہ ان کے سر اوپر ہے. جب گردن میں طوق آ جائے گا تو سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندہ اپنے کو نہیں دیکھ سکے گا. صحیح. اچھا، تو وہ ادھر ادھر چیزوں میں زیادہ وہ مطلب دیکھتے رہتے ہیں. they don't pay attention to ourselves. ابلیس، دنیا اور خلق جو تینوں، یعنی ابلیس جو ہے وہ اپنے کام، اپنا زہر ڈال رہا ہوتا ہے، دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، اور خلق کے ساتھ انٹریکشنز نے خود اپنے میں مشغول کیا ہوتا ہے. تو ان تینوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے. اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بھولتا ہے. اچھا، صحیح، ٹھیک ہے. جی ٹھیک. ایک سوال سے ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کو خود آیت قرآن جائے، تو یہ اسی ہی سے مناسب وہ ہے. جی بالکل. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ،
उन लोगों के तरीके से मत हो जाना, उन जैसे मत हो जाना नसुल्लाह, जिन्होंने अल्लाह को निस्यान के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह को फरामोश कर दिया। देन यानी ये उसका नतीजा है, अनसाहुम अनफुसहुम, उसके नतीजे में वो अपने नफ्सों को भूल गए। तो जो इबलीस और दुनिया और खल्क के चक्कर में फंस जाए वो खुदा फरामोश हो जाता है, ये तो बिल्कुल साफ सी बात है ना। जी जी। और जो खुदा को भूल जाए वो अपने नफ्स को भूल जाता है, उसका लाजमी नतीजा यही है। सही, ठीक, बिल्कुल। ठीक है, समझ में आती जा रही हैं चीजें इंशाअल्लाह ताला। जी, आज की गुफ्तगू आप लोगों को क्लियर रही? मैं ज्यादा नहीं जाना चाह रहा, यानी कि आज हमने बेसिकली दो ही उन पर मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया। इस्म का मायना क्या है और रब क्या है, रब किसको कहते हैं। तो लेकिन जाहिर है कि ये तमाम के तमाम जो नुकात है ना, ये आपके लिए कुंजी है, कीज है, कि इनसे आप बहुत बड़े बड़े दरवाजे खोल सकते हैं, कि अगर इसको आप सही तरीके से इंशाअल्लाह समझ लें। ठीक है, चलिए, फी अमानिल्लाह, इजाजत। शुक्रिया आगा, जज़ाकल्लाह खैर।